محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر چکا. اس میں اللہ رب العالمین نے جتنی ہمیں استطاعت رکھی تھی، جتنی ہمیں طاقت دی، توفیق دی، ہم نے عبادتیں کی، نیکیاں کرتے رہے. بس ایک دعا ہے، ایک گزارش ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ رمضان گیا ہے، ایمان نہیں گیا. آج ہمارے ہاں سب سے بڑی سستی یہ پائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیاں پورے زور و شور سے کرتے ہیں اور رمضان کے بعد اسی زور و شور سے ان تمام نیکیوں کو ختم بھی کر لیں. جتنی محنت کی ہوتی ہے وہ ساری برباد ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہ جملہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ رمضان کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ اور ایک اور جملہ جو کہ سمجھانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، تم میں سے جو بندہ رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ رمضان چلے گا، لیکن جو بندہ رمضان المبارک کے ہونے کے باوجود رمضان کے اندر اس کے رب کی عبادت کرتا تھا اور اپنے رب کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ اس کا رب زندہ ہے، اس نے ہمیشہ رہنا۔ وہ رب صرف رمضان میں نہیں، وہ 12 مہینوں میں ہر وقت وہی رب ہے۔ اس لیے یہ جملہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان کیا ہے؟ ایمان نہیں کیا۔ جس رب کی عبادت رمضان میں کرتے تھے اسی رب کی عبادت شوال میں بھی کرتے، اسی رب کی عبادت باقی مہینوں میں بھی کرنی چاہیے۔ جس رب نے رمضان میں نماز کو فرض قرار دیا ہے اسی رب نے شوال میں بھی شوال میں بھی نماز کو فرض قرار دیا۔ رب وہی ہے، کسی کے رب زیادہ نہیں ہے، ایک ہی رب جس نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، جس نے کہا آتوا الزکاۃ، صدقہ و خیرات دو، اس نے یہ سات لفظ نہیں بولا فی رمضان میں، بلکہ کیا کہا؟ ہر وقت۔ نماز بھی ہر وقت پڑھنی ہے، ہر دن میں پڑھنی ہے، ہر مہینے میں پڑھنی، ہر سال میں پڑھنی۔ کسی خاص مہینے کو خاص نہیں کیا گیا، تعین اس کا نہیں کیا گیا، کسی خاص مہینے کی سلیکشن نہیں کی گئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو عام انداز میں حکم دیا۔ نیکیاں کرنے کا عام انداز میں حکم ہے، عبادتیں کرنے کا عام حکم ہے، رمضان میں نہیں صرف۔ یہ خاص فرق جو کیا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں مسلمان صرف رمضان میں مسلمان بن چکے ہیں، رمضان میں آ جاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو رب ہمارا رمضان میں ہے وہی شوال میں۔ اگر آج رمضان میں ہم نیکیاں کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، بڑی خالص نیت سے ہم کر رہے تھے، نیکیاں عبادتیں کر رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے، قرآن کی تلاوتیں کر رہے تھے، اچانک ہمیں کیا ہوا؟ اچانک ہمیں کیا ہوا؟ رمضان گیا، ہمارا ایمان بھی چلا گیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جس طرح نیکیاں کر رہے تھے کیا اسی زور و شور سے ہم کہیں نیکیوں کو برباد تو نہیں کر رہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، اے لوگوں نیکیاں جو ہیں وہ انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی۔ انسان ہر وقت گناہ کرتا، ہر ایک گھنٹے میں، ہر ایک منٹ میں، ہر ایک سیکنڈ میں اس سے گناہ ہو رہا، اس کو پتا نہیں گناہ ہو رہا۔ تو یہ جو گناہ مسلسل کرتا جا رہا ہے، ان گناہوں کا کفارہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان پورے گناہوں کے پہاڑ لے کر اپنے رب کے پاس جائے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ گناہوں کے کفارات کو لے کر جائے، نیکیوں کو لے کر جائے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان نے ساری زندگی گزاری، یا رب میں گناہ کرتا تھا، انسان ہوں گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا تھا، لیکن تو نے کہا تھا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، میں نیکیاں بھی کرتا تھا، یا رب گناہ مجھ سے ہو جاتا، میں فوری تیری یاد میں اٹھ کے نماز پڑھتا تھا، نیکی کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ میرے رب فرماتے ہیں یہ اعمال کرتا تھا، ان اعمال کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا، سارے گناہ مٹا دیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔
شرط یہ ہے کہ نیکیاں مسلسل کی جائیں، نیکیوں میں تسلسل ہو، کیونکہ ہمارا برائیوں میں تو تسلسل ہے، گناہوں میں تسلسل ہے، گناہوں میں تو ہم سانس نہیں لیتے، گناہوں میں مسلسل ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن نیکیوں میں تسلسل کیوں نہیں؟ یہی کام ہمارا نیکیوں میں ہونا چاہیے۔ اگر گناہ مسلسل کر رہے ہو تو نیکیاں بھی کرو، تاکہ ان نیکیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی برکت کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرے، گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، ہمیشگی کی۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر آگے جا کے چھوڑ دیا، ایک وقت میں عقیدہ بنا لیا پھر آگے جا کے چھوڑ دیا، ایسا نہیں، استقامت اختیار کی، ڈٹے رہے، موت تک ایک ہی عقیدہ رکھا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، اور جو رب نے کہا وہ مانتے رہے، جس کام سے رب نے روکا اس کام سے رک گئے، جس کام کا رب نے حکم دیا وہ کام کرتے رہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ میرے رب فرماتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں، نیکیوں میں تسلسل ہوتا ہے، مسلسل نیکیاں کرتے رہتے ہیں، رب کی بات مانتے رہتے ہیں، وہ فوت بعد میں ہوتے ہیں، ان کی جنت کا اعلان پہلے کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے، فرشتوں ان کے لیے خوشخبری ہے تو جنت میں داخل کر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ اور پھر کہا جاتا ہے فرشتوں جب جنت کی بشارت نہیں ہے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کو بتا دو، اعلان کر دو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی کا اعلان ان کے رب نے کر دیا ہوا، یہ رب ان کے ساتھ دوستی کا اعلان کر رہا ہے، یہ رب ان کا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نحن اولیاؤکم، قرآن ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن سورہ حامیم السجدہ، گھر میں جا کے پڑھیے گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کہتے ہیں جو انسان اس طرح کے ہوتے ہیں، مسلسل نیکیاں کرنے والے، عقیدہ توحید پر پکے رہنے والے، نیکیوں میں تسلسل رکھنے والے، ہم دنیا میں بھی ان کے دوست بن جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ولی بن جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے ایک اعزاز یہ ہوتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو ان کے دل خواہش کرے، جو ان کے دل تمنا کریں گے، جو وہ چاہیں گے ہر وہ چیز ان کو مل جائے گی۔ ابھی دل میں تمنا آئے گی، زبان سے بولیں گے نہیں، مانگیں گے نہیں، صرف دل میں سوچیں گے، میرے رب فرماتے ہیں ابھی سوچ رہے ہوں گے وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ یہ وہ لوگ جو نیکیوں میں تسلسل کرنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، ثابت قدمی کرنے والے، درمیان میں ہٹ جانا، درمیان میں پھر آ جانا، یہ مومن کی نشانی نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لوگوں جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں، جدوجہد مطلب جہاد کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، راستے کی تلاش میں رہنا، نیکیاں کرتے رہنا، گناہوں سے رکے رہنا، مسلسل جو اس کام میں لگے رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہی لوگوں کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مسلسل نیکیاں کرنے والے، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی وہی تھے اور بعد میں بھی وہی، کیا ہمارا ایمان چینج تو نہیں ہوا؟ رمضان کے جانے سے ہمارے ایمان میں کمی تو نہیں ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو۔ اصل میں رمضان ہماری پریکٹس کروانے کے لیے آتا ہے، ہماری بیٹری چارج کرنے کے لیے آتا ہے کہ اگلے رمضان تک تم نے بالکل صحیح رہنا۔ اس طرح مثال کے طور پر کاروباری بندے سارے بیٹھے ہیں، صبح
بیٹری چارج کرتے ہیں اپنے موبائل، اس لیے تاکہ سارا دن ہم نے اس کو استعمال کرنا، ایسے ہی سارا دن موبائل استعمال ہوتا، رات کو پھر وہ جناب صبح پھر لگا دیتے کیونکہ سارا رات سارا دن سے پھر چلنا ہے۔ اسی طرح آپ کی بیٹری چارج کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ اگلے رمضان تک تمہاری بیٹری چارج رہے اور تم نیکیاں کرتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے جاتے ہی تم چھوڑ دو، پھر رمضان آئے پھر شروع کرو۔ اللہ کی قسم بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلے رمضان تھے اس رمضان نہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بہت سے ایسے لوگ جو اس رمضان تھے اور رمضان نہیں ہو گئے۔ ایک بہت ہی تازہ واقعہ، ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، میرا ایک شاگرد ہے، اس کے والد محترم رمضان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عمرے کا موقع دیا، عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ آدھا رمضان وہاں پہ گزارا، وہاں سے جب واپس آئے آدھا رمضان باقی تھا، تو پورا جو رمضان باقی تھا وہ مسجد میں گزارا، قیام اللیل کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، روزے رکھے، بڑا صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان گزارا۔ اس کے بعد عید پڑی، عید کے بعد اپنے سسرال گئے ہیں، وہاں پہ 1 یا 2 دن گزارے ہیں، دعوت کھا رہے ہیں، 1 یا 2 لقمے لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو فوری جان نکلی، اور گھر والے بتاتے ہیں کہ بالکل صحت مند تندرست، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بتائیں کیا ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اگلے رمضان عبادت کریں؟ اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آنا ہے یا نہیں، تو پھر یہ سوچ کیسے؟ ہمیں تو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو اب ہم دور کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا رب جتنی کوششیں کی تھی ہم نے کی، جتنی کوششیں کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے، لیکن جتنی استطاعت تھی ہم نے کی، محنت کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، لیکن حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ تو معاف فرما، اللہ تو ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اور آئندہ ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس چیز پر انسان کی زندگی گزرنی چاہیے، کوشش کرتے رہے نیکیوں کے تسلسل کے حوالے سے۔ بہت سی ایسی آیات، بہت سی ایسی احادیث وارد ہیں جن کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگو اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہارے پاس موت آ جائے، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت تسلسل سے کرتے رہو۔ آپ ہر خطبے میں ایک آیت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو، اور یہ بات یاد رکھنا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، یہ نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو تمہیں موت آئے، اسلام کی حالت میں، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف موت کے وقت مسلمان ہو گئے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب مر جانا۔ اس کا مطلب ہے ہر وقت انسان کو اسلام کی حالت میں رہنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رہنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے سوچے سمجھے کہ کیا یہ میرا کام اللہ کی اطاعت میں ہے یا نافرمانی میں ہے، دیکھے کہ کیا اگر اس وقت مجھے موت آ گئی میں اپنے رب کو کیا جواب دوں۔ نبی اسلام نے فرمایا تھا جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، گانے سننے والوں کو سوچنا چاہیے، گانا گانے والوں کو سوچنا چاہیے، قوالیاں سننے والوں کو سوچنا چاہیے، گندی فلمیں دیکھنے والوں کو سوچنا چاہیے، گندے ڈرامے دیکھنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ گھنٹے گھنٹے 2-2 گھنٹے کے ڈرامے دیکھنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، یہ بات یاد رکھو اس حالت میں اگر موت آ گئی اپنے رب کو کیا جواب دو۔
گانے سننے والوں اپنے رب کو کیا جواب دو؟ موت کا کوئی وقت مقرر ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس وقت موت آئے. انسان کو پتہ ہے, کسی بھی انسان کو پتہ ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ہر خطبے میں پڑھا کہ اے لوگو, اسلام کی حالت میں مرنا, اس کے علاوہ کسی اور حالت میں نہ مرنا. مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا. ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے, ہر وقت یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے, ایمان کی حالت میں آئے, تیری فرما برداری کی حالت میں آئے, نافرمانی کی حالت میں موت نہ آئے. یہ دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث, آپ نے کہا احب الاعمال الی اللہ ما دام علیہ صاحبہ وان قل او کما قال. اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی کی جائے, جس میں دوام ہو, ہمیشگی ہو, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. رمضان میں تو شیطان باندھ دیے جاتے ہیں, سلسلۃ الشیاطین. شیطان جب باندھ دیے گئے تب نہیں کرنا تو آسان ہے, لیکن جب رمضان کے بعد شیطان کھلے, اصل امتحان تو اب ہے. اصل امتحان تو اس وقت ہے. رمضان میں تو ساری نیکیاں کر لیتے ہیں کیونکہ شیطان جو بد ہے. اصل امتحان اب ہے. شیطان سارے کے سارے کھول دیے گئے ہیں. اب ہم کس کی بات مانتے ہیں, شیطان کی مانتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی مانتے ہیں؟ یہ امتحان ہے ہمارا. اس لیے کوشش پوری کرنی چاہیے ہر وقت. فرائض میں تو کوتاہی جو ہے وہ بالکل بھی برداشت ہے. جہنمی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں, صرف وہ لوگ بچائے جائیں گے الا المصلین, وہ لوگ جو نمازیں پڑھنے والے تھے. اور یہ نہیں کہ ایک پڑھ لی اور 4 چھوڑ دی, 2 پڑھ لی اور 3 چھوڑ دی, 3 پڑھ لی اور 2 چھوڑ دی. یہ والے لوگ نمازی نہیں کہلاتے. نمازی کون ہوتے ہیں؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. اللہ رب العالمین نے کہا وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے معاملے میں ہمیشگی کرتے ہیں, دوام کرتے ہیں, وہ لوگ نمازی کہلاتے ہیں. جو ہمیشگی نہیں کرتے, دوام نہیں کرتے, وہ نمازی نہیں, اور ان کا داخلہ جنت میں ناممکن ہے, وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. دائمون ہمیشگی کرنے والے. آج ہمارے یہاں نمازوں کی بڑی سستی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, فرائض میں کوتاہی کر جاتے. اس کے پیچھے کاروبار کے پیچھے, اس کے پیچھے اولاد کے پیچھے, اپنے مال کے پیچھے, اپنے گھر والوں کے پیچھے. یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. اگر کام آنا ہے تو ہمارا یہ عمل کام آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہمارے پاس موجود ہوتے, بیٹھے ہوتے, اچانک نماز کا ٹائم ہوتا تو اللہ کے نبی اسلام ہم میں سے ایسے اٹھتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. ایسے اٹھ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. کیوں؟ نماز کا وقت. آج اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک مسجد سے نہیں کئی مساجد سے اذانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. ہمارے کانوں پہ کچھ بھی سرا برابر فرق نہیں پڑتا کہ اذان ہو رہی. اللہ رب العالمین ہمیں بلا تھا, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا. یہاں سے سنتے ہیں, یہاں سے نکال دیتے. ایک رسمی رواج بن چکا ہے کہ یار روزانے کی اذانیں ہوتی ہیں, آج بھی ہو رہی ہیں, کون سا بڑا مسئلہ. بس مسلمان میں دکھاوے کا یہ احترام رہ گیا ہے. صرف کیا احترام رہ گیا ہے کہ یار اذانیں ہو رہی ہیں, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, باتیں. اور عورتوں میں یہ ہے سر پہ دوپٹہ لے لو, اذانیں ہو رہی ہیں. نماز کا کہا ہے تو وہ نہیں ہم پڑھتے کیونکہ ہم مسلمان ہوا. یہ ادب کرتے ہو اذان کا, باتیں نہیں کرتے. سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہو, باتیں نہیں کرتی ہو, تو نماز کس نے پڑھنی؟ اذان کا اصل مطلب خاموش کروانا نہیں ہے, اصل مطلب تمہیں نماز کی طرف آنا ہے.
حی علی الصلاۃ، دیکھو مؤذن کیا کہہ رہا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ لوگوں کاروبار میں لگے ہو، مال و دولت میں لگے ہو، گھر بار میں لگے ہو، کامیابی ادھر نہیں ہے، کامیابی مسجد میں۔ مسجد میں آ جاؤ، کامیابی ادھر ہے۔ چاہتے ہو دنیا میں بہتر ہو جائے، چاہتے ہو آخرت بہتر ہو جائے، مسجد میں آ جاؤ، آگے عبادت کرو، نماز پڑھو، اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ نماز کے معاملے میں سخت ہو جائیے، الرٹ ہو جائیے، چست ہو جائیے۔ جب بھی نماز کا معاملہ آئے سستی ختم کر دیجیے۔ نماز وہ واحد معاملہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کبھی کوتاہی برداشت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ذرہ برابر سستی نہیں فرمائی، اور یہاں تک الفاظ کہا نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اور جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اللہ تعالیٰ سارے اعمال ٹھیک کر دے گا، نماز خراب ہو گئی سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جتنی مرضی نے کیا کر دو۔ یہ حاجی صاحب ہے جی، ہر سال حج پہ جاتے ہیں جی، یہ جی اتنے غریبوں کی جو ہے نا وہ پرورش کر رہے ہیں، یہ حاجی صاحب بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو مرضی کرتے رہو۔ یہ وہ حاجی صاحب ہے نماز کے ٹائم مسجد میں نہیں آتے، یہ کون سے حاجی صاحب؟ ان کو حاجی کون مانتا؟ ان کی ساری کی ساری یہ حاجی پورا جو ہے یہ دنیا میں رہ جائے گا، قیامت والے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ حاجی ہے، یہ فلاں چودھری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، نمازیں کتنی بنتی تھیں، کتنی پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں۔ اگر نمازیں ٹھیک ہیں تو اعمال سارے ٹھیک ہیں، نمازیں خراب ہیں تو اعمال سارے خراب ہیں۔ ہم سب کو چاہیے اپنی اصلاح کیجیے، ہم سب کو چاہیے نماز میں جہاں جہاں سستی ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، روزانہ کی بنیاد۔ پہلے تو اس کی پابندی بنائیں، اس کے بعد اس کے اندر خشوع و خضوع کو لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیاں جب کرتے تو ان میں تسلسل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ میں، پوچھا میرے صحابہ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہے، نبی علیہ السلام نے سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا؟ پورے صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے نبی علیہ السلام کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے قسم میں فرضی نہیں نفلی، ہم فرضی چھوڑے بیٹھے، شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی اسلام نے پوچھا، کہا میں نے رکھا۔ دوسرا سوال آپ نے کیا من تبع منکم اليوم جنازۃ، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا؟ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہا میں نے پڑھا۔ تو کیا یہ اتفاق تھا؟ کیا انہوں نے صرف اسی دن روزہ رکھا تھا، اسی دن جنازہ پڑھا تھا؟ مسلسل وہ یہ کام کرتے رہتے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، کہا میں نے۔ تیسرا سوال اللہ کے نبی اسلام نے پوچھا، کہا فمن عاد منکم اليوم مریضا، وہ کون سا انسان ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے، تیمارداری کی؟ تمام صحابہ کرام میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے انہی نے کہا میں نے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں کیا ہمارے اندر یہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا کسی بھی بیمار کی تیمارداری کرنے کا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر ہم کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے بھی ہیں نا تو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بھلا بنتا بھی ہے میرا جانا والا، رسم دیکھتے ہیں، رواج دیکھتے ہیں، میرا بنتا ہے بھلا، اگر میرا نہیں بنتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نبی اسلام نے فرمایا تھا جو بندہ کسی مسلمان کی تیمارداری کرتا ہے، گھر سے جاتا ہے
بیمار کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے حال احوال پوچھتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، جب تک وہ بندہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب تک وہ بیٹھا رہے گا تب تک فرشتے مسلسل اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، فرشتے دعا کریں اللہ قبول کرے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمیں ہونے چاہیے۔ مریض کی تیمارداری بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ بکر صدیق کہتا ہے کہ میں نے کی ہے۔ آپ نے آخری اور چوتھا سوال کیا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، غریب کا خیال رکھا ہے، کسی مسکین کا خیال رکھا، کھانا کھلایا ہے؟ کون؟ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے انگلی کھڑی کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے گھر میں نے کھلایا۔ نبی اسلام کہا تھا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چاروں چیزیں جس بھی انسان میں جمع ہو گئی اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ نیکیوں میں تسلسل، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل شروع کرتے تو آپ اس میں ہمیشگی اختیار کیا کرتے، تسلسل رکھتے تھے، کبھی اس عمل کو ختم نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی نفلی کام بھی شروع کر لیا ہے تو پھر یہ نہیں کہ ایک دن کر کے چھوڑ دیا، مسلسل اس کو کرتے رہتے۔ آج ہمارے یہاں تسلسل ختم ہو چکا، تسلسل فوت ہو چکا، کوئی بھی چیز ہے ہم اس میں تسلسل رکھ ہی نہیں پاتے، مسلسل ہمارے اندر وہ عمل رہتا ہی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں تسلسل عطا فرمائے، نیکیوں میں تسلسل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تاریخی واقعات میں لکھا ہے ملکہ زبیدہ یہ جب فوت ہوئی نا تو رشتہ دار سر میں کسی کو خواب میں ملی تو کہنے لگی بتاؤ، اس نے سوال کیا بتاؤ اللہ نے تمہارے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے وہ مکہ میں نہر کا انتظام کیا تھا، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، بہت بڑا کام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا جب حاجی عرفات میں جاتی ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، پانی کی بڑی کمی ہوتی ہے تو آپ نہر کا انتظام کریں، پانی کا انتظام کریں، عرفات مزدلفہ مینا میں پانی پہنچائیں، جتنا بھی خرچہ آیا اللہ کی قسم اگر ایک اینٹ پر 100 دینار بھی خرچہ آیا تو میں عمل کا زبیدہ وہ بھی خرچ کروں، انتظام کر پوری نہر بنائی۔ آج بھی نہر زبیدہ کا تذکرہ موجود ہے تاریخ میں۔ جب وہ ساری کی ساری نہر بنی اس کے بعد فوت ہوئی تو کہنے لگی وہ نہر زبیدہ کی وجہ سے تمہیں کوئی مقام ملا، اللہ نے تمہیں کوئی مقام دیا؟ اس نے کہا نہر کی وجہ سے جتنی اللہ تعالیٰ نے شان دیا، مقام دیا، عظمت ہے وہ بتا نہیں سکتی، مجھے تو میرے رب نے ایک عمل کی وجہ سے معاف کر دیا، صرف ایک عمل کی وجہ سے۔ اس نے کہا وہ کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا عمل یہ ہے میں جب بھی رات کو لیٹتی اپنے رب کو یاد کر کے صرف 2 نفل پڑھ کے سو جاتے تھے، اپنے رب کو یاد کر کہ میرا رب بھی کوئی ہے، میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا۔ آج سارا دن کے جتنے اعمال میں نے کیے ہیں، نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، برائیوں کو دیکھنے والا ہے، اس کو ختم کرنے والا ہے، میں اپنے رب کو یاد کر کے صرف 2 نفل پڑھ کے میں سو جاتی تھی۔ تو یہ عمل میں نے مسلسل کیا، میرے رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا، میرے رب نے اس ایک عمل کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت عطا فرمائی۔ تو نیکیوں میں تسلسل رکھیں، مسلسل نیکی ہونی چاہیے، مسلسل عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں نیکیاں کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح کرتے رہیں، کیونکہ رمضان گیا ہے، ایمان نہیں گیا. جو رب رمضان کا تھا وہی شوال کا ہے، جو ہمارا رب رمضان میں تھا وہی شوال میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی زیادہ عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. تو اس چیز کو مسلسل کرنا چاہیے. نیکیوں میں تسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اس کے بعد صحابہ کرام، سلف صالحین، تمام اسلاف میں بھی یہ چیز رہی ہے کہ نیکیوں میں تسلسل رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یا معراج کی رات جب بھی آسمانوں کی سیر کی ہے تو اپنے ایک بہت ہی پیارے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے دیکھا، قدموں کی آہٹ. تو جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ کہ یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ کہا آپ کے صحابی بلال رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام نے بلال سے پوچھا تھا، بلال تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہے، یہ شرف ملا ہے، یہ عظمت ملی؟ سیدنا بلال نے کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام، کوئی زیادہ نہیں، چھوٹا سا عمل ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں. جب بھی وضو کرتا ہوں. یار ہم سے فرض نہیں پڑھے جاتے، وہ نفلوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل نماز پڑھتا ہوں، صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے میرا. تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا، میرے رب کو یہ تمہارے 2 رکعت نفل اور اس میں ہمیشگی اتنی پسند آئی ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں ابھی زندہ ہو، دنیا میں ہو، پہلے ہی تمہارے لیے جنت کا مال تیار کر دیا. تو یہ نوافل کا اہتمام، فرائض کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہ ہمیں کرنا چاہیے. فرائض میں تو کمی کوتاہی برداشت بالکل بھی نہیں ہے شرعی لحاظ سے. شریعت میں اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں رکھا. اور اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، نبی اسلام کی خدمت کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، پانی لا کے رکھ دیا، جوتا سیدھا کر دیا، آپ کے یہ سارے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی اسلام ان پر بہت راضی ہوئے، کہا میرے صحابی مانگ، کیا مانگتا ہے، سوال کر. تو چھوٹا سا صحابی ہے، ننھا سا صحابی ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، ساتھ مانگتا ہوں. میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں تو آپ کا ساتھ ملے. دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. نبی اسلام نے کہا تھا، میرے صحابی اعنی علی نفسک بکثرت السجود، میرے صحابی اگر میرا ساتھ چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو، ساری دنیا کھڑی ہو، تو میرے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر ایک کام کر، کثرت سے نفل نماز پڑھا کر، اللہ تمہیں میرا ساتھ عطا فرما. کثرت سے نفل نماز، اس میں ہمیشہ تسلسل، یہ انسان کو نبی اسلام کا ساتھ نصیب کر. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، مسلسل نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں میں کمی کوتاہی جو ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.